السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے سلسلہ میں جو ہمارا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کے ضمن میں حدیث نقل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ تفاخر اور تقابل والے عامے اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلامیں۔ فخر کی بات نہیں۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر لکھتا ہوں کہ اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر اپنے گھرانہ کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جائے۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پوری کر لیتی ہیں۔ حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: یا واسع الفضل اغفر لی۔ اے وسیع عطا والے، میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرمائیں۔ یاد آ جائے تو اس سیاکار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔
بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اللہ پاک نے جہاں دعا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اسے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، کسی سے بار بار مانگے تو وہ بھی تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کی ایسی کریم اور رحیم ذات ہے کہ اللہ پاک سے جو جتنا مانگے اللہ پاک اتنے ہی خوش ہوتے ہیں اور اتنا ہی عطا کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ساری مخلوقات اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں، اس میں فرشتے بھی ہوں، جنات بھی ہوں، انسان بھی ہوں، چرند پرند درند، اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنی اپنی دل و دماغ کی سوچ اور طاقت کے مطابق مانگیں اور اللہ پاک سب کے مطالبات پورے کرتے چلے جائیں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جس طرح سمندر میں سوئی ڈبو کر اسے نکال لیا جائے اور اس کے ناکے پر تھوڑا سا پانی لگ جائے۔ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت بڑے ہیں، تو ایسے مالک سے نہ مانگنا کتنی سخت محرومی والی بات ہے، جبکہ وہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ تو اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دعاؤں کا زیادہ اہتمام کیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں، کیوں؟ ان دعاؤں نے قبولیت کا رستہ دیکھا ہوا ہے، یا وہ دعائیں جو قرآن شریف میں مختلف انبیاء علیہ السلام سے منسوب ہیں، ان دعاؤں نے قبولیت کا رستہ دیکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ہر آن ہر گھڑی اپنے خزانوں سے مانگنے کی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہر آن ہر گھڑی عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے گناہوں کی معافی کا اور جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔